حسب معمول وہ آج بھی کچن میں ماربل شیلف کے کنارے پر ہاتھ رکھے سر جھکائے خاموش کھڑے آنسو بہائے جا رہی تھیں۔ اس سے کہیں زیادہ آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ وہ جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے قصور سے لاعلم تھی، ندامت کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوبنے کو تیار بیٹھی تھی۔ وردہ، تم کیوں آئے دن اپنے میاں کو غصہ دلاتی رہتی ہو؟ آخر تم ایسی بات کہتی ہی کیوں ہو؟ ایسا کام کرتی ہی کیوں ہو جس تمہارا شوہر بھڑک جائے اور بغیر ناشتہ کیے دفتر روانہ ہو جائے؟ صبح سویرے نحوست، دن کا آغاز ہی جب ایسا ہوگا تو باقی کاموں میں کیا حاک خیر و برکت ہوگی؟ اماں نے روز کی طرح آج بھی اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ وردہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، یہ ایکشن ری پلے روز ہوتا تھا۔ ڈرامے کی یہی 21 روزانہ ری ٹیلی کاسٹ ہوتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ رمیز ہر معاملے میں اکڑ بد مزاج، ضدی یا حساس تھا۔ بس صرف صبح کے وقت وہ ایسا برتاؤ کرتا تھا اور کسی نہ کسی غیر اہم بات پر وردہ سے الجھ پڑتا۔ اگر کوئی وجہ نہ ملتی تو خود ہی کوئی عذر تلاش کر لیتا اور بغیر کچھ بتائے، بغیر کسی سے بات کیے، غصے ہی غصے میں منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر آفس وین کے انتظار میں سٹاپ کی طرف چل دیتا۔ بقول رمیز کہ وہ دوپہر میں لنچ میں صرف بسکٹ اور چائے لیتا تھا، کیونکہ وہ وہم کی حد تک صفائی پسند تھا۔ انسانوں سے زیادہ اسے جراثیموں کی فکر رہتی تھی، حتیٰ کہ اس کی گفتگو میں بیماریاں، ان کی علامات و نتائج، وجوہات، سدے باب اور کوڑا کرکٹ کچرے اور غلاظت کا ہی ذکر رہتا تھا۔ دفتر میں نائب قاصد کی شامت آئی رہتی تھی اور گھر میں وردہ کی۔ گھر کے دیگر افراد اس کی عادات کی ذرا بر پرواہ نہ کرتے تھے، لیکن وردہ اس کی بیوی تھی، سو اسے تاحیات یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ وردہ کے لیے اس کا سسرال کوئی اسپتال ہرگز نہ تھا، لیکن اس کا کمرہ ہاسپٹل کے وارڈ بلکہ ICU سے کم نہ تھا۔ بارش میں نہانے والی، گھاس پہ پیدل چلنے والی، ساحلوں سے سپیاں چننے والی، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر اپنے من پسند ناول پڑھنے والی لڑکی، جس کی زندگی پھول، چاندنی، تتلی، رنگ و خوشبو کا استعارہ تھی، اب ہمہ وقت ٹٹول زدہ فضا میں گٹی گٹی سانس لینے پر مجبور تھی۔ ٹی وی پہ کوکنگ چینل میں دکھائے جانے والی ہر ترکیب کو آزمانے والی وردہ اب دن رات اپنے شوہر کے لیے پینے کا پانی ابالتی، اسے ٹھنڈا کرتی اور چھان چھان کر بوتلوں میں بھرتی رہتی تھی۔ اول و آخر کھولتے ہوئے پانی سے بوتلوں کی صفائی بھی اس کی روٹین کا لازمی حصہ تھی۔ لیکن مسئلہ پھر وہیں کا وہیں تھا۔ رمیز کو آئے دن کسی نہ کسی بیماری نے گھیرا ہوتا۔ موسمی بیماریاں تو ایک طرف، زیادہ تر تعلق نظام انضمام کے مسائل سے ہوتا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وزن میں زیادتی، بلڈ پریشر اور شوگر لیول بھی ہائی ہو گیا، کولیسٹرول کی سطح بھی بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف وفا کی پتلی وردہ کا وزن خطرناک حد تک کم، خون میں آئرن کی شدید کمی، بلڈ پریشر، کیلشیم کی کمی دیکھنے میں آئی تھی، کیونکہ میاں جی جب بغیر ناشتے کے آفس روانہ ہوں گے تو بیوی بلا کیوں کر ایک نوالا بھی حلق سے نیچے اتار سکے گی، اور اگر اس جرت یا جرم کے مرتکب ہو گئی تو کون ساری عمر سسرال کے تانے سہے گا۔ بہرحال قدرت نے اس مسئلے کا نہایت عمدہ حل نکالا۔ وردہ کا بیٹا اگرچہ پیدائش کے وقت بہت کمزور تھا، لیکن آہستہ آہستہ صحت پکڑنے لگا۔ جب وہ ٹھوس غذا کے قابل ہوا تو ماں کی نقل کرنے لگا۔ اب اگر ماں کھاتی تو وہ کھاتا، اور یوں بھی ایک لقمہ ماں اپنے منہ میں ڈالتی تو سب زیادہ دوسرا لقمہ اپنے میں، ورنہ مجال ہے ایک چمچ بھی فالتو منہ میں چلا جائے۔ اس بہانے قدرت نے وردہ کی صحت کی بحالی کا بھی خوب انتظام کر دیا تھا۔ ویسے بھی ماں کے لیے اس کی اولاد بہت بڑی طاقت اور حوصلہ ہوتی ہے۔ اب وردہ کی تمام تر توجہ کا مرکز اس کا بیٹا سمیر تھا۔ راضی خدا کی کا جدائیاں نہیں۔ جب سے سمیر کی اسکول وین کا روٹ تبدیل ہوا تھا، وہ کچھ نہ ہوش سا دکھائی دیتا تھا۔ CNG مہنگی ہونے اور پھر ہڑتال کی وجہ سے ڈرائیور نے ایک متبادل اور مختصر رستہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ سمیر نے بتایا کہ اندرون شہر سے گزرنے والی یہ سڑک انتہائی تنگ اور ٹوٹی پھوٹی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں کھانے پینے کی دکانیں، چھپڑ، ہوٹل اور جاب جا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے۔ بارش ہو جاتی تو بدبو اور بڑھ جاتی، لیکن لوگ صبح شام دوپہر انہی اوپن ایئر ہوٹلوں میں چارپائیوں پہ مزے سے بیٹھے چائے کی چسکیاں برتے، حلوہ پوری،
چنے بٹورے، نان چھولے، کلجے، کھوئے والی لسی، نہاری، دوپہر میں ماش کی دال اور چکن کڑھائی، چپلی کباب اور چائے کے اوقات میں گرما گرم جلیبی، سموسے، پکوڑے، کچوریاں یہاں کی خاص سوغات تھیں۔ مردوں کا رش کم ہوتا تو شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین دہی بڑوں، چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، گول گپوں کے اسٹال اور ریڑھیوں کو گھیر لیتی۔ المختصر یہ بازار انتہائی پر رونق اور مصروف ترین تھا۔ صفائی ستھرائی کا نہ تو کسی کے پاس وقت تھا نہ ہوش۔ اسکول سے واپسی پر جب سمیر یونیفارم بدل کے کچن ٹیبل پہ آیا تو اپنا من پسند کھانا دیکھ کر خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ سنگاپورین رائس اور بریڈ پڈنگ۔ اس نے محبت بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وردہ بھی وہیں ٹیبل پہ کرسی کھینچ کے قریب بیٹھ گئی، کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے سمیر اسے دن بھر کی کارگزاری اور ہانس ہانس خبریں سناتا تھا، لیکن آج اس کی خاموشی کے طویل ترین وقفے ہو رہے تھے، جسے وردہ نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ آخری لقمہ حلق سے اتارنے کے بعد اس نے باختیار ہی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ جو مزہ میری مام کے ہاتھ میں ہے وہ دنیا کے کسی کوکنگ آئل میں نہیں۔ آئی لو یو مام۔ سمیر نے فرط محبت سے ماں کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا لیا۔ وردہ کی آنکھیں بیٹے کی محبت دیکھ کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ بہت پیار سے سمیر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ سمیر جو اندر ہی اندر سخت اضطراب میں مبتلا تھا، کافی حد تک خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا۔ موم، آپ سے ایک بات شیئر کرنا تھی، سمیر نے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا کہیے، وردہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے جواب دیا۔ سمیر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور وردہ ہمہ گوش تھی۔ موم، کیا آپ یقین کریں گی، پچھلے 2 ماہ سے جب ہم سے ہماری اسکول وین کا روٹ چینج ہوا ہے، پاپا کو حاجی نذیر کلچا ہاؤس اور حلوہ پوری مرکز، اور کسی دن نہاری پیلس، اور کبھی کبھی کنگ شانی لسی سینٹر کے باہر گندے برتنوں، میلی کچیلی میز، ٹوٹی پھوٹی چارپائی پہ مکھیوں کے انبار میں باقاعدگی سے ناشتہ کرتے دیکھتا ہوں۔ اف موم، سمیر نے دھیرے دھیرے اپنی بات مکمل کی اور پھر یوں لب سی لیے جیسے اسے کیا آ رہی ہو۔ وردہ نے ناقابل یقین حیرت سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ موم، میں روزانہ پاپا کی گاڑی کو وہاں دیکھتا تھا، لیکن اگنور کر دیتا تھا، کیونکہ دنیا میں ایک ہی رنگ اور ماڈل کی بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر ایک دن رش زیادہ تھا، اس لیے وین کی سپیڈ کم تھی۔ تب میں نے گاڑی کی نمبر پلیٹ غور سے دیکھی، وہ ہماری ہی گاڑی تھی۔ پچھلے شیشے پر پاپا کی یونیورسٹی کا سٹیکر، کشن، ٹیشو پیپر، باکس اور ٹیڈی بیئر، سب چیزیں وہی تھیں۔ پھر ایک دن ہماری وین کا ٹائر پنچر ہو گیا تو مجھے ذرا تفصیل سے ارد گرد کو دیکھنے کا موقع مل گیا۔ ہم سب لڑکے وین سے اتر گئے اور وہیں میں نے پاپا کو کافی دیر تک دیکھا۔ سمیر نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سمیر 14 سالہ ٹین ایجر او لیول کا طالب علم تھا، 14 دن کا بچہ نہ تھا جسے کوئی غلط فہمی ہوتی۔ وہ خود ایک عرصے سے شوق تھا، پاپا کی دوہری شخصیت کا آج صبح تک مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ وردہ گمسم بیٹھی تھی، رمیز کی بڑھتی بلکہ ڈھلکتی ہوئی تون، سرخ و سفید فربا چہرے اور لٹکتی جھولتی ہوئی دوہری گردن بارہا اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ سمیر نے مزید بتایا کہ اس نے رمیز کے موبائل میں شہر کے تمام بڑے اور نامور ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس کے فون نمبر بھی محفوظ دیکھے ہیں، یقیناً ممبرشپ بھی لے رکھی ہوگی، اور دوپہر کے کھانے میں یقیناً ڈیل آرڈر کرتے ہوں گے۔ سمیر کو غصہ، حیرت اور گلہ تھا کہ اس کے پاپا نے آج تک اسے اور ماما کو کبھی اپنے ساتھ باہر نہیں لے کر گئے تھے۔ سمیر اپنے کلاس فیلوز کزن کی زبانی جس ڈش کا نام سنتا فوراً ماں کو آگاہ کرتا اور فرمائش کرتا۔ وردہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے ریسپی حاصل کر دیتی اور گھر میں ہی بیٹے کو بنا کر کھلاتی رہتی۔ سب سے زیادہ دکھی وہ اس وجہ سے تھا کہ باہر کا ناشتہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سب گھر والوں کے سامنے روز روز اس کی ماں کو ذلیل کیا جائے۔ وہ اپنے باپ کی دوہری شخصیت پر شدید الجھن کا شکار تھا اور خاص طور پر ماں کی دل تو رسوائی کو بھی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف وردہ آج بھی، یعنی 15 برس بعد بھی، اسی کچن میں ماربل شیلف کے کنارے سے ٹیک لگائے، سر جھکائے، خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی
کہ اپنے اکڑ مزاج شوہر کی محبت میں بھوکی رہنے والی وہ ایک وفا شعور بیوی تھی یا بیوقوفی کی حد تک سادہ لو عورت۔